آپ سے کہنا چاہوں گا آپ کہاں سوئے صاحب؟ تاریخ لوگوں نے مقرر کر رکھی ہے، ایک ایک دن ایک ایک مسجد کو شہید کر کے ان لوگوں کا ماننا ہے کہ ہم فکس ٹائم پر وقت کو ان لوگوں نے چھوڑ دیا، وقت پر رزلٹ، وقت آئے گا، آج یہ مسجد، پرسوں وہ مسجد، ایک ہفتے کے بعد سامنے والی مسجد، 5 سال کے بعد سامنے والی مسجد، 10 سال کے بعد اس چناؤ کے موقع سے سامنے والی فلانے ضلع کی مسجد کو ہم ٹارگٹ پہ لیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ بیٹیوں کو شاہین باغ لے جا کر بٹھا دیں گے، نعرہ لگائیں گے فلانے مرد آباد، فلانے مرد آباد، بچوں کو لے جا کے شاہین باغ میں بٹھا کر اپنے کو رام لیلا میدان میں احتجاج کر کے پروٹیسٹ کر کے حکومت سے، گورنمنٹ سے ہم بھیک مانگیں گے کہ ہمیں ہمارا حق دیا جائے، ہمیں ہماری مسجد دی جائے، ہمیں ہماری عبادت کا واپس کی جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں صاحب، آج جو ہماری یہ حالت ہے، ہماری عبادت گاہوں کی عظمتوں کو دشمنوں نے جو تار تار کیا ہے، یہ ہماری کمزوری کی بنیاد پر، یہ ہماری کمی کی بنیاد پر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں دشمنوں میں یہ قوت کہاں سے آئی؟ کیوں ماننے والا، فیصلہ کرنے والا، بڑے سے بڑا جج فیصلے کا قلم چلاتے ہوئے یہ کہہ کر فیصلہ کرتا ہے ہاں یہاں بابر کی مسجد تھی، یہ مسجد شہید کر کے مخصوص لوگوں نے اپنی عبادت کا بنوائی ہے، یہ کہتے ہوئے بھی فیصلہ کیا گیا کیونکہ ہمارے حق میں وکالت کرنے والا، ہمارے حق میں لڑنے والا، ہماری بات کو خوبصورتی سے رکھنے والا، ہماری بات کو وہاں پر پہنچانے والا، اس میدان میں یا اس سبھا میں، اس پرانگن میں کوئی ہمارا بیٹا تیار نہیں ہو سکا جو قرآن کی عظمت پر بات کر سکے، جو قرآن کی حقانیت کو بتا سکے، جو مسجد کی عظمت کو بتا سکے، جو اسلام کی پاکیزگی کو دشمنوں کے سینے پہ چڑھ کے اسلام کو استھاپت کر سکے، کیونکہ ہمارا بیٹا مرغا بریانی کے چکر میں رہا۔ بچے کچے لوگ لوڈو میں، موبائل میں، عیاشی میں، جھوٹ میں، فحش میں، گانے میں، فلمی دنیا میں، ساری چیزوں میں ہم نے مست کر دی۔ جاہل، کورا جاہل بیٹا ہمارا اپنی پوری زندگی کو تباہ کر دیا۔ کتنے بچے ہمارے وکیل بنے۔ آپ بہت روتے ہیں صاحب کہ حضرت اب کیا ہوگا؟ حضرت 22 کو ہم کیا کریں گے؟ 23 کو کہاں جائیں گے؟ 24 کو کیا کریں گے؟ میں کہنا چاہتا ہوں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کوئی چلانے کی ضرورت نہیں، کوئی پروٹیسٹ اور احتجاج کی حاجت نہیں، کوئی کسی سے مانگ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایسے عالم میں جب آپ کے حقوق چھینے جاتے ہو، آپ آنکھ بند کیجئے، اپنی اولاد کو پڑھانے کی قسم کھا لیجئے، اپنے بچوں کو شکشا دینے کی آپ قسم کھا لیجئے۔ خدا کی قسم یہ ہماری جہالت کی بنیاد پر، کیونکہ نہ تو ہمارا بیٹا بلاک میں ملے گا، نہ ہمارا بیٹا ڈسٹرکٹ میں کوئی آفیسر، نہ ہمارا بچہ اسٹیٹ میں کوئی بڑے پد پر، نہ ہمارا بیٹا ڈی ایم بن سکا، نہ ہمارا بیٹا آئی ایس بن سکا، نہ ہمارا بیٹا انجینئر بن سکا، نہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن سکا، نہ ہمارا بیٹا صاحب جج بن سکا۔ میں کہنا چاہوں گا جس قوم کے بچوں کی تعداد زیادہ تر جاہلوں کی ہوگی، جہالت میں جس قوم کی زندگی گزرے گی، اس قوم کا حق چھینا ہی نہیں جائے گا، بلکہ لات مار مار کے دنیا چھیننے پر آمادہ ہوگی، کیونکہ ہماری طاقت، ہمارے علم کی طاقت ہمارے پاس نہیں، ہمارے بچوں میں شکشا نہیں، ہمارے پاس ایجوکیشن نہیں، ہمارے پاس نالج کی کمی ہے، ہمارے پاس طاقت کی کمی ہے۔ جس مصطفیٰ کریم نے ایجوکیشن کو دنیا کی سب سے بڑی طاقتور چیز بتایا تھا، اس پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والا آج ہندوستان کا سب سے زیادہ جاہل قوم میں گینا جاتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے وکیل جج صاحب کے سامنے ہماری مسجد کی عظمتوں کو بتانے کے لیے گئے تھے؟ کوئی ایک بیٹے کا نام آپ بتائیے جو آج ہمارے ضلع میں، ہمارے سول کورٹ میں، ہمارے اسٹیٹ میں، ہمارے سپریم کورٹ میں کہیں بھی کوئی جاتا ہو۔ ہم نے بیٹوں کو جاہل چھوڑا۔ آپ کو اگر آپ کا حق چاہیے، یہ 2024 کا 22 جنوری ہے، آپ نے 5 سال تک قسم کھا کر اپنی اولاد کو پڑھانے کا آپ نے ہدف کر لیا۔ ڈاکٹر انجینئر کے ساتھ ساتھ شاندار وکیل جس دن مسلمان کا بچہ بنے گا، خدا کی قسم مسلمانوں کے بچے اپنے حق پھر مانگیں گے نہیں، دشمنوں کے سینے پہ چڑھ کر بڑی بڑی ڈگریاں لے کر ان کی عمارت پہ بیٹھ کر ان کی کرسی پر حکومت کر کے مسلمان دشمنوں سے اپنا حق کبھی نہ کبھی واپس لے کے چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ ڈاکٹر مصدق رضا مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
کیا کریں گے؟ میں کہتا ہوں کچھ نہیں کریں، رزلٹ کو چپ چاپ اپنے گھر میں آ جائیں، کوئی حملہ نہیں، اگر کوئی ایک ڈنگر مار دیجیے نا کو جو اتنا سکھایا گیا اتنا سمجھان دیا گیا اسٹارٹنگ پوائنٹ آخری ایگزام میں خاص طور پہ اسلام کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے میرے نبی جب اسلام کا پرچار کر رہے تھے تو مسجد تعمیر کی باتیں ہو رہی تھیں، نماز سکھانے کی باتیں ہو رہی تھیں، قرآن کی تبلیغ مسلمان کر رہے تھے، اس پیریڈ کے نبی مصطفیٰ کو اوپر پتھروں کی بارش نوز اللہ کچھ لوگوں نے پاگل کہا، دیوانہ کہا، جیسی جیسی سوچ نکلی تھی اس کے پاس ان لوگوں نے میرے نبی کی ظلم کیا،